بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کچھ لوگ کہتے ہیں صرف طلاق دینے سے نکاح ٹوٹتا ہے، بلکہ کئی بار میاں بیوی کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جن سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے 6 کام بتانے والے ہیں جن کو کرنے سے نکاح اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی ہماری یہ ویڈیو ہر میاں بیوی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے آپ کو ان 6 کاموں سے ہمیشہ دور رکھیں، یعنی کہ 6 کام آپ بھول کر بھی نہ کریں، ورنہ آپ کا بھی نکاح طلاق کے بغیر ہی ٹوٹ جائے گا اور آپ کی بیوی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور اگر آپ ایک عورت ہیں تو آپ کا شوہر آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے وہ مرد ہو یا عورت نکاح ضرور کرے۔ اگر کوئی مرد یا عورت بلا وجہ نہیں کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے تو ایسی عورتوں اور مردوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنے سے انسان بے شمار گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو 6 ایسے کام بتاتے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اگر شوہر بیوی دونوں میں سے کوئی بھی یہ 6 کام کر لیتا ہے تو پھر اس انسان کا طلاق کے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، کسی ایک کی موت ہونے پر اگر کسی حادثے میں مرد مر جائے یا کسی اور وجہ سے شوہر کی موت ہو جائے تو اس کی بیوی کا نکاح شوہر سے اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی بیوی کی موت ہو جائے تو اس کے شوہر کا اپنے بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں سے اگر کسی ایک کی موت ہو جاتی ہے تو پھر ان کا آپس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے بغیر طلاق دیے ہی۔ نمبر 2، اسلام چھوڑنے پر۔ دوسرا کام یہ ہے میاں بیوی میں سے کسی ایک کا اسلام سے خارج ہونا یا اسلام کو چھوڑ دینا، یعنی کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک انسان چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی اگر کسی وجہ سے ایک اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے نکال دیا جاتا ہے، یا پھر ان میں سے کوئی ایک انسان اگر اسلام مذہب کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی کوئی ایک اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اپنا لیتا ہے، تو پھر ایسے میں بھی شریعت کہتی ہے کہ ایسی صورت میں پھر میاں بیوی کا نکاح طلاق دیے بغیر اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، کھلا لینا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ کھلا دراصل عورت کی طرف سے کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہماری شریعت میں طلاق دینے کا حق صرف اور صرف شوہر کے پاس میں ہوتا ہے، یعنی طلاق دینے کا اختیار صرف شوہر کو ہوتا ہے۔ لیکن کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ بیوی شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہے لیکن شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا ہوتا، جبکہ بیوی اپنے شوہر سے تنگ آ چکی ہے اور اس کو اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہیے ہوتا ہے۔ ایسے میں عورت کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں شریعت نے عورت کو کھلا لینے کا حق دیا ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں بیوی قاضی کے ذریعے کھلا لے سکتی ہے۔ قاضی اس کے معاملے کو کچھ دنوں تک رکھے گا، پھر عورت کا کھلا کروا دے گا، یعنی کہ کھلا کے ذریعے سے میاں بیوی کا رشتہ ختم کروا دے گا اور پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، کسی ایک کا لاپتہ ہو جانے پر یا پھر جان بوجھ کر میاں بیوی میں سے کسی ایک کا گھر سے بھاگ جانا، یعنی اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک لاپتہ ہو جاتا ہے یا جان بوجھ کر ان میں سے کوئی اپنے گھر سے بھاگ جاتا ہے اور اس کے بعد ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد بھی اگر وہ نہیں ملتا ہے یا پھر نہیں ملتی ہے اور کافی عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں
मियाँ बीवी का निकाह तलाक दिए बगैर ही अपने आप ही टूट जाता है। ऐसे में अगर वो मियाँ बीवी चाहें तो किसी दूसरे के साथ निकाह कर सकते हैं। नंबर 5, रिश्तों के हवाले से फर्ज करो अगर किसी मर्द का किसी औरत के साथ निकाह हुआ और वह दोनों मियाँ बीवी साथ में रह रहे हैं, लेकिन बाद में उस मर्द को पता चले कि वो तो उसके दूध शरीक बहन है। जैसा कि अगर कोई औरत है और उसका दूध उस लड़की ने भी पी लिया और उस लड़के ने भी पिया है, मगर बाद में किसी वजह से वह दूर हो जाते हैं और उन्हें फिर मालूम नहीं था और उन्होंने गलती से आपस में निकाह कर लिया, मगर बाद में उन्हें पता चलता है कि वो तो आपस में रजाई बहन है, तो फिर ऐसे में फौरन ही उनका निकाह टूट जाता है। क्योंकि जिस तरह इस्लाम में सगे भाई बहन का निकाह नहीं हो सकता, वैसे ही रजाई भाई बहन भी आपस में निकाह नहीं कर सकते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में उनका तलाक दिए बगैर ही निकाह टूट जाता है। नंबर 6, जो कि रिश्तों के हवाले से है, इसको आप गौर से ऐसे समझिएगा, अगर किसी का बेटा 7 साल का या उससे ज्यादा उम्र का हो जाता है तो फिर उसको चाहिए कि वह अपनी माँ के साथ न सोए। इसी तरह से अगर बेटी 9 साल की हो जाए या उससे ऊपर की हो जाए तो उसको भी चाहिए कि वह अपने बाप के साथ न सोए। अगर इस उम्र के बाद में भी बेटी अपने बाप के साथ सोए और कभी बाप की शहवत जाग जाए या बेटी की शहवत जाग जाए तो ऐसे में उसका निकाह अपनी बीवी के साथ में टूट जाएगा। यानी कि ऐसी सूरत में उस शख्स का अपनी बेटी की माँ के साथ में रिश्ता अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इस वजह से शरीयत ने हुक्म दिया है कि अगर बेटी 9 साल की हो जाए तो अपने बाप के साथ में ना सोए और 9 साल की उम्र के बाद में माँ अपनी बेटी को प्यार भी करना चाहे तो उसमें भी एहतियात बरते। अगर ऐसे में बाप अपनी बेटी से प्यार करना चाहे तो अपनी बेटी के सिर्फ सर पर हाथ फेरे। अगर वह बोसा भी लेना चाहे तो फिर बेटी के सर पर ही बोसा ले। 9 साल की उम्र के बाद बाप को चाहिए कि वह अपने जिस्म को बेटी के जिस्म से दूर रखे, क्योंकि अगर कभी जिस्म को टच करने से बाप की शहवत जाग जाए या बेटी की शहवत जाग जाए तो फिर ऐसी सूरत में बेटी की माँ ऐसे शख्स के लिए हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाती है। यानी कि तलाक के बगैर ही उनका निकाह टूट जाता है और यही हुक्म है एक बेटे और माँ के साथ भी है। इसलिए आप इस बात को भी जरूर याद रखें। तो ध्यान रहे कि ये 6 काम ऐसे हैं जिनको करने से इंसान का निकाह अपने आप ही टूट जाता है। यानी कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक नहीं देता है फिर भी इन 6 कामों में से अगर कोई ये काम कर लेता है तो उसका अपनी बीवी के साथ रिश्ता खत्म हो जाता है और ऐसे में मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ लोग बोलते हैं कि शौहर अगर बीवी से 4 महीने से ज्यादा वक्त तक दूर रहता है तो बीवी को हक है कि वो अपने शौहर से तलाक मांग सकती है। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप लोग सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।